بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج 14 اگست 2023 کا دن ہے۔ 14 اگست یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظیم نعمت پاکستان کی شکل میں عطا فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد ریاست اور ملک عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے تو وہ ضروری ہے۔ جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہمارے ہاں بعض لوگ اس موقع پر خوشی کے اظہار کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، تو دوسرے بعض حضرات خوشی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تمام شریعت کے حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو بعض ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اس موقع پر ملک پاکستان کی آزادی پر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے، جس کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہونے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے، تو لہٰذا اللہ کی نعمت پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ کوئی ناجائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے اوپر شکر کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں ترقی دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو نعمت کو چھین لوں گا۔ تو نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ اپنے اکابرین کے محاسن اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کرنا، خصوصاً وہ اکابر جنہوں نے اسلام کی بلندی اور مسلمانوں کی برتری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور اپنے گھر بار کی قربانیاں دی ہے، تو مجالس محافل منعقد کر کے اس میں ان کے تذکرے کرنا، خصوصاً اس نیت سے کہ جو نئی نسل ہے ان کے سامنے اکابر کا جو جدوجہد ہے وہ آئے، اور ان کے دلوں میں امت مسلمہ، اسلام اور مسلمانوں کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار ہو۔ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتا ہے، اذکروا محاسن موتاکم۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ نعمت کو بیان کرنا یہ بھی شکران نعمت میں آتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لہٰذا مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تحدیث نعمت کو بیان کرنا یہ بھی شکران نعمت یعنی نعمت کے شکر کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے بعد ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا کہ ملک پاکستان کی آزادی پر، مسلمانوں کی اس آزادی پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا اور اس نعمت کے بیان کرنے کے لیے محافل منعقد کرنا، اور ان اکابر کے تذکروں کے لیے جن کا خون اس ملک کی آزادی میں شامل ہے، محافل اور مجالس منعقد کرنا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری قومی اور دینی فریضہ ہے کہ اس نعمت پر ہم خوش ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا جو لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کا وہ نظریہ غلط ہے۔ ہمیں اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس نعمت کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکہ اس نعمت کے اندر ہمیں ترقی ملے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اسلام نے ہمیں نعمت پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے، شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نعمت کو بیان کرنے کی ترغیب اگر شریعت نے دی ہے تو اس کی شریعت نے ہمیں حدود بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، لہٰذا اللہ ہی کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار اللہ ہی کی نافرمانی سے کرنا، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے اوپر، خصوصاً آزادی کی نعمت کے اوپر ادائی شکر کا طریقہ ہمیں بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ چلتے ہیں، وہاں دیکھا یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، آزادی کی نعمت دی تھی فرعونیوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ نزدیک ہے، ان کی اس آزادی کی نعمت کے شکر کے طور پر ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نعمت کے اوپر خوشی اور شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیں یہ دیا کہ شکر کے طور پر تم اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت اور فرمان برداری میں لگ جاؤ۔ تو لہٰذا ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس نعمت کے شکر کے طور پر ہمیں روزے رکھ کر، ہمیں نوافل پڑھ کر اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہی 14 اگست منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن آج جو ہمارے نام نہاد روشن خیالوں نے طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اللہ ہی کی نافرمانی اس دن سب سے زیادہ کی جاتی ہے، اللہ کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار اللہ کے نافرمانیوں سے کیا جاتا ہے، ڈول ڈمکے اور رقص و سرور کے محافل سجائے جاتے ہیں، غرض اللہ کی نافرمانی کے ہر حد کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے یہ رویہ صرف یہ نہیں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک پاکستان سے بدترین غداری اور ہمارے شہداء کے خون سے بدترین درجے کی بے وفائی ہے۔ یہ صرف نہیں کہ ان کا یہ عمل گناہ ہے، بلکہ وہ ہمارے اس ملک عزیز کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ فرماتے اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو نعمت چھین لوں گا۔ آج اگر میرے ملک مصائب میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو وہ انہی نام نہاد ملک کے نام لینے والوں کی وجہ سے ہے کہ جو اس موقع پر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں۔ لہذا ہم ان کی اس رویے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم عزم کرتے ہیں کہ 14 اگست یہ تجدید عزم کا دن ہے۔ اس دن ہمیں اپنے عزائم میں تجدد لانا ہوگا کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم بھی اس ملک کے سربلندی اور ترقی کے لیے اور مسلمانوں کی کامل آزادی کے لیے ہم بھی اپنے جانوں کی نذرانے پیش کرنے تک سے درگزر نہیں کریں گے۔